السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت پر رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ غسل میت کورس میں آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ میت کی تکفین و تدفین، وصیت کی تنفیذ، قرضوں کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی۔ تو جیسے کہ کل کے سبق میں ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے، آج ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ میت اگر کسی شخص کے پاس مال ہوگا اور اس کے ورثاء میں کوئی بھی نہیں ہے، یا اگر اس کے ورثاء میں کوئی ہے بھی، تو اس کی وراثت سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے کفن دفن کے تمام انتظامات ہو چکے ہیں۔ اگر میت کے ورثاء میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کا مال تو ہے لیکن اس کا وارث نہیں ہے، تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن، اس کی تدفین کے سارے انتظامات کیے جائیں گے۔ اور اس کو دفن کرنے کے بعد اگر مرنے والا کوئی وصیت کر کے جائے، اب اسلام میں وصیت کتنی کر سکتا ہے انسان؟ ہر انسان اپنے مال میں سے 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی شخص نے 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی ہے تو جو وصیت اس نے کی ہے اس کو پورا کرنے والے کیا کریں گے؟ اس کے گھر والے یا جو بھی اس کے قریبی رشتہ دار، یا جو بھی انسان جس کو وصیت کا پتہ ہے کہ اس نے کیا وصیت کی ہے، تو اس کی وصیت صرف 1/3 حصے کی ہی پوری کرے گا، باقی مال جو ہے اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب وہ وصیت کن کے بارے میں کی جا سکتی ہے؟ وہ رشتہ دار جن کے حصے وراثت میں اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، جیسے کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، یہ تمام رشتے جتنے بھی ہیں ان کے حصے وراثت میں موجود ہیں، اس لیے انسان ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اب صدقہ کر سکتے ہیں، یا وہ رشتہ دار یا کسی غریب کہ جن کے حصے آپ کی وراثت میں مقرر نہیں ہیں، اب ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے قرضوں کی ادائیگی۔ قرض کی ادائیگی نہایت ضروری ہے کہ ایک شہید کی جان بھی قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے۔ تو اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرض ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہم زندہ انسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ سبق آموز بات ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا قرض لیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے، وقت پر ادا نہیں کرتے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ بعض اوقات ہم جو قرض دینے والا قرض بھول جاتا ہے اور ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو یاد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم قرض ادا نہیں کرتے۔ تو قرض ادا کرنے میں کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تو وہ ہمیں یہاں سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو قرضوں کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر میت جو شخص فوت ہو چکا ہے اس نے کسی سے قرض لیا تھا، تو آپ تمام رشتہ داروں یا اس کے جو بھی دوست احباب جتنے بھی ہیں ان سے پوچھیں، اگر اس نے قرض لیا تھا تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض کہاں سے ادا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے جو میت کا مال ہوگا اس میں سے قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد اس باقی مال کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اگر اس کا قرض زیادہ ہے، مال اس کے پاس کم ہے، پھر اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کا قرض ادا کریں گے۔ اگر اتنا زیادہ قرض ہے کہ گھر والے بھی ادا نہیں کر سکتے، پھر رشتہ داروں کو کہا جائے گا، وہ سب لوگ مل کر، اور جتنے بھی جن لوگوں کو وہ جانتا ہے ان سب سے کہا جائے گا، وہ تمام لوگ مل کر اس شخص کا قرض ادا کریں گے، کیونکہ قرض ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میت کے حصے میں جتنا بھی قرض ہوگا اس کو ادا کیا جائے گا، اور جو لوگ نہیں ادا کرتے تو پھر اس کا وبال میت پر ہوگا، الا ماشاء اللہ کہ اللہ اس کو بخش دے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ کلیئر کر لینے چاہیے، نہ کہ اس کو لٹکا کر رکھیں۔ اگر ہم مر گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ روک لیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام فتنوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔